السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے تنوین یعنی دو زبر دو زیر اور دو پیش اس کو پڑھا اور نون ساکن کو پڑھا یعنی جس نون پر جزم ہو، اور یہ جانا کہ نون ساکن اور تنوین ان کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے۔ اب آج کے سبق میں ہم تنوین اور نون ساکن کے قاعدے کو پڑھیں گے۔ اب اس صفحے میں دیکھیے اوپر یہ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ لکھا ہوا ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اب آگے لکھا ہوا ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آوے تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ اب قاعدے کو سمجھیے۔ سب سے پہلے لکھا ہے تنوین کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آوے تو اب تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش۔ اب تنوین ہو یا نون ساکن ہو، نون ساکن جس نون پر جزم ہو۔ اب اگر یہ دونوں چیزیں پائی گئیں، تنوین ہو یا نون ساکن ہو، ان دونوں میں سے کوئی بھی حرف آئے، اس کے بعد ابھی 6 الفاظ دیے، حروف دیے ہوئے ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد اب ان 6 میں سے کوئی بھی آئے تو ہمیں گننا نہیں کرنا ہے، یعنی ناک میں آواز نہیں روکنا ہے، بلکہ اس کو جلدی پڑھنا ہے۔ اب نیچے اس کی مثالیں دی ہوئی ہیں، ہم ہر مثال کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ اب پہلی لائن دیکھیے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ہجے بھی کریں گے، روانی بھی پڑھیں گے اور اس میں قاعدہ بھی سمجھیں گے، تینوں چیزیں ایک ساتھ کریں گے۔ پہلی لائن دیکھیے: طا یا زبر طی، را الف دو زبر رن، طیرن۔ حمزہ زبر آ، با الف زبر با، ابا۔ با یا زیر بی، ابا بی۔ لام زبر لا، ابا بیلا۔ طیرن ابا بیلا۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب اس میں قاعدہ کیا ہے دیکھیے، را کے اوپر دو زبر ہے یعنی تنوین ہے۔ اب تنوین کے بعد کیا آیا؟ الف آیا۔ اب الف کے اوپر اگر کوئی بھی حرکت ہو، الف پہ اگر کوئی بھی حرکت ہو، زبر یا زیر یا پیش، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ حمزہ۔ اب قاعدے میں دیکھیے سب سے پہلے لکھا ہے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اس میں حمزہ سب سے پہلے ہے۔ اب قاعدے میں کیا ہے؟ ان الفاظ میں سے یعنی تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر ان الفاظ یعنی 6 الفاظ میں سے کوئی بھی حروف آئے تو وہاں ناک میں آواز نہیں چھپانا ہے بلکہ جلدی پڑھنا ہے۔ تو اب یہاں تنوین آیا، دو زبر آیا را کے اوپر، اس کے بعد حمزہ آیا، تو یہاں پر ہم کو آواز ناک میں نہیں چھپانا ہے بلکہ جلدی پڑھنا ہے، جیسے طیرن ابابیلا۔ اب اگر ہم ناک میں آواز چھپائیں گے تو کیسا پڑھا جائے گا؟ طیرن ابابیلا، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو ہمیں کیسا پڑھنا ہے؟ طیرن ابابیلا۔ یہ ہو گیا۔ اب دوسری مثال دیکھیے: نون الف زبر نا، را دو پیش رن، نارن۔ حا الف زبر حا، میم زیر می، حامی۔ یا زبر یا، حامیہ۔ تا دو پیش تن، حامیتن۔ نارن حامیتن۔ اب اس میں دیکھیے اس میں بھی تنوین آیا یعنی دو پیش آیا۔ اب دو پیش کے بعد کیا ہے؟ ہا ہے۔ اب اوپر قاعدے میں دیکھیے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان میں سے ہا ہے نا، عین ہا، تو تنوین کے بعد ہا آیا تو یہاں غنہ نہیں ہوگا۔ اب نیچے والا دیکھیے: لام زیر لی، میم نون زبر من، لمن۔ خا زبر خا، شین زیر شی، خشی۔ یا زبر یا، خشیہ، لمن خشیہ۔ اب یہاں کیا آیا؟ تنوین نہیں ہے یہاں پر بلکہ یہاں نون ساکن ہے، جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اب یہاں نون ساکن آیا، اب نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا آیا، دیکھیں سب سے آخر میں لکھا ہے نا غین خا، تو حروف حلقی میں سے خا آیا تو یہاں گننا نہیں ہوگا، یہاں تنوین نہیں ہے بلکہ نون ساکن ہے۔ اب آگے دیکھیے: میم نون زیر من، غین یا زبر غی، من غی۔ را زیر ری، من غیری۔ ہا کھڑا زیر ہی، من غیری ہی۔ یہاں بھی نون ساکن کے بعد غین آیا ہے۔ اب نیچے دیکھیے: یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما۔ حمزہ زیر ای،
यौमई, राल दो ज़ेर रिन, यौमइज़िन, आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, अलई, हा अलिफ ज़बर हा, अलैहा, यौमइज़िन अलैहा। अब यहाँ दाल के नीचे क्या है, दो ज़ेर यानी तनवीन है। अब तनवीन के बाद क्या आया, आइन आया, तो यहाँ इजहार होगा। आगे देखिए, मीम नून ज़ेर मिन, हा पेश हु, मिन हु, ख ज़ेर खी, तो अलिफ ज़बर तो, खितो, बा अलिफ दो ज़बर बन, खिताबन, मिन हो खिताबन। अब यहाँ देखिए ये नून साकिन आया, नून साकिन के बाद क्या है, हा है, तो इजहार होगा। अब नीचे देखिए, मीम नून ज़ेर मिन, आइन या ज़बर आई, मिन आई, नून दो ज़ेर निन, मिन आई निन, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, नून ज़ेर नी, आनी, या ज़बर या, आनिया, ता दो ज़ेर तिन, आनियतिन, मिन आइनिन आनियतिन। अब इस मिसाल में दो दो जगह इजहार आया है। सबसे पहले तो नून साकिन आया है, नून साकिन के बाद क्या है, आइन है, तो इजहार यहाँ पर हो गया। उसके बाद नून के नीचे दो ज़ेर आया है यानी तनवीन आया है, उसके बाद हमज़ा आया है, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, तो यहाँ भी इजहार हो गया। तो इस मिसाल में तनवीन और नून साकिन दोनों की मिसाल दी गई है। अब आगे देखिए, काफ पेश को, फा पेश फु, कुफु, वाउ अलिफ दो ज़बर वन, कुफुवन, हमज़ा ज़बर आ, हा ज़बर हा, आहा, दाल दो पेश दुन, आहादुन, कुफुवन आहादुन। अब इसमें भी क्या है, तनवीन वाव के ऊपर है, उसके बाद हमज़ा आया, तो हो गया इजहार। ये आज इतना काफ़ी है, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, और नीचे का जो है वो कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज जो बताया गया है उसको आज अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि आज का थोड़ा सबक हार्ड है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, और जो कायदा है उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। हो सके तो ये कायदा आप याद कर लीजिए तो बेहतर होगा। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं नए सबक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।